بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ٹاپ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملک غضنفر امان صاحب. ملک صاحب، کل کی جو خطاب تھا وزیر اعظم پاکستان کا، میں نے کمال ہی کر دیا. انہوں نے بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو ہائی لائٹ لوگوں نے بھی کیے اور انہوں نے ان پہ پورا تسلی بخش جواب دیا. جو سب سے مین چیز تھی، جو اسکینڈل تھا راولپنڈی والا، بڑے دنوں سے وہ ہائی لائٹ تھا ٹی وی پہ بھی اور لوگوں کی زبانوں پر بھی. کل انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جس پہلے نقشے کے مطابق ہی بنے گا. جو انہوں نے اضافی روڈ ایڈ کیا تھا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، وہ ہم اس کو سارے کو کٹ آف کر رہے ہیں. اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. بہت شکریہ عاصم صاحب. پہلے تو میں وزیر اعظم صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے براہ راست عوام پہ آنا شروع کر دیا ہے. سر یہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات روک رہا ہوں. یہ اس سے پہلے یہ ایسی مسئلے سنتے تھے کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ کوئی آ جائے تو. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ہوتے تھے، وہ صرف قوم سے خطاب کرتے تھے، یعنی کہ قوم کو جواب دے نہیں تھے، نہ ہی کسی کی سنتے تھے، نہ اپنی سناتے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ہم نے چلو دیکھیں، بعض کچھ لوگ راضی ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے، کچھ کو فائدہ ہو ہوگا، کچھ کو نقصان ہو ہوگا، لیکن بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب لائیو ہیں. کل انہوں نے ایک ڈیفینس کے خاتون ہیں، ان کی کال سنی کہ جی میرے گھر پہ جو ہے نا اس کا 4 لاکھ روپے کرایہ نہیں دے رہے اور قبضہ بھی نہیں دے رہے. تو پولیس نے کوئکلی ایکشن کیا اور 4.5 لاکھ روپے بھی ان کو دلوا دیا عائشہ کو، اور ان کا گھر بھی واگزار ہو گیا. تو چلو، ہر دن ہر کال پہ اگر عوام کی ایک آدھ دو بھی سنی جائے تو معاملات کہیں سے کہیں آگے چلے جائیں گے. اب جو بات کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں کہ جی رنگ روڈ راولپنڈی، سر بہت بڑی پلان، فیک پلان، مطلب کاغذوں کا ایک پلان تھا جس کو کمشنر جو تھے راولپنڈی کے وہ لیڈ کر رہے تھے سارے مطلب منصوبے کو. اور انہوں نے 10 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے، جس میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل تھے، حکومت کے واضح ان کے 2-4 اور لوگ بھی شامل ہوں گے، لیکن کمشنر صاحب اس پہ اربوں روپے کی دہاڑی لگا رہے تھے. صرف لگا چکے تھے سر. اچھا، وہی سیم. اگر وزیر اعظم صاحب آپ کے نوٹس میں آپ صرف بات کر رہے ہیں راولپنڈی رنگ روڈ کی، کیونکہ وہ بھی زیر تعمیر ہے، بن رہا ہے، اور انہوں نے شورٹی دیا ہے کہ ہم اس ٹیم کے خلاف اور غبن کرنے کے خلاف جو ہے وہ پوری کارروائی کر رہے ہیں، لیکن راولپنڈی جو رنگ روڈ ہے وہ رکے گا نہیں. وزیر اعظم صاحب، میں آن کیمرہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آپ ایک انکوائری لاہور رنگ روڈ پہ بھی کروا لیں. سر اس میں بھی بہت بڑا فراڈ نکلے گا. چلیں سر، یہ رنگ روڈ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، جہاں تک میرا نالج ہے، رنگ روڈ ڈیزائن کی گئی تھی گول لاہور کی. انہوں نے ایئرپورٹ والی سائڈ اور یہ بند روڈ والی سائڈ، یہ رابی کے اس طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے صرف اپنے جو بندے تھے ان کے نون لیگ کے اس وقت کے ایم این اے، ایم ایچ پی اے، ان کے ساتھ انہوں نے ملی بھگت کر کے لاہور رنگ روڈ کا بھی نقشہ تبدیل کیا تھا. سر یہ تو آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو اسکینڈل تھا یہ چھوٹا اسکینڈل نہیں تھا، بہت بڑا اسکینڈل تھا راولپنڈی والا، اور بڑوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا. سر دوسری بات سر، جو سوسائٹی قبضہ مافیا جو ہیں، جو لوگوں سے قسطیں لے لیتے ہیں، ان سے پیسہ لے لیتے ہیں، ان کو پوزیشن نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کل کے سوال و جواب میں تقریباً میجورٹی سوال جواب جو ہوئے ہیں وہ قبضہ مافیا پہ. سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی والے جو لوگوں سے پیسہ لے جاتے ہیں ان کو بعد میں قبضہ نہیں دیتے. پہلے تو میں بالکل آپ کے پروگرام سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو وزیر اعظم صاحب، ہر کاروبار کرنے کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. پراپرٹی کا ایک کاروبار ایسا ہے جس میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی اس کے اعداد و شمار نہیں ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ دفتر بنا کے، پھٹا لگا کے، کرسی لگا کے پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے. اور سر اس میں کمیشن بنا دیا انہوں نے بہت. سب سے، ہاں جی، وہ میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو مطلب فراڈ ہوتا ہے نا، وہ جی فارن کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہاں سے کمانے گئے ہیں، وہ اپنا کما کے بھوک نانگ کٹ کے اور وہ مطلب پاکستان بھیجتے ہیں، اور سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے میں اپنا گھر بناؤں. تو یہاں پہ ڈیلر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب ان کو ایسے سہانی خواب دکھاتے ہیں کہ جی 5 مرلے کا پلاٹ، بر لبے نہر، گرین بیلٹ، پارکنگ ایریا، اگلا ایریا، پچھلا ایریا، بس آپ پیسے بھیجیں. آج آپ نے 10 لاکھ کا لیا ہے، کل آپ کو 20 لاکھ ہو گیا، جی یہ ہو گیا وہ، مطلب اس طرح کے خواب دکھا کے تارکین کے وطن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. دوسرا فراڈ کیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ایک پارٹی پلاٹ لے کے دیتی ہے،
दूसरा डीलर वही प्लॉट तारकीन वतन का जो प्लॉट है वो सेल कर देते हैं, सेल करके उससे दिहाड़ी लगाई जाती है। तारकीन वतन साहब जो हैं वो 10 साल बाद 15 साल बाद वापस आते हैं और आके पता करते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी, तो पता चलता है कि नहीं जी प्रॉपर्टी तो आपकी सेल हो गई थी, वो फ्रॉड निकल आया था, वो आगे बिक गई थी, लिहाजा इस पर कुछ नहीं हो सकता। अब वज़ीर आज़म साहब ने उस पर एक जो है वो बना दिया है, कमीशन बना दिया है कि हम देखेंगे कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटियों को रखना है और कौन सी हाउसिंग सोसाइटियों को नहीं रखना, यानी कि कौन अप्रूव्ड है और कौन नॉन अप्रूव्ड है। रजिस्टर्ड हो जाएंगी ना सर सारी चीज़ें। आसिम साहब यहाँ पे आप भी थोड़ा बहुत अटैच हैं प्रॉपर्टी के कारोबार के साथ। प्रॉपर्टी का कारोबार और 2 नंबर हाउसिंग स्कीमें होती कैसे हैं, इनमें LDA के जो अफसरान हैं, मिली भगत के साथ ही सर, DG LDA, TOP LDA, डायरेक्टर LDA, टाउन प्लानिंग LDA, जितने भी ये सारे लोग हैं जी, ये इनके साथ मुलव्वस किस तरह से हैं जी। एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि उसकी 100 कनाल ज़मीन हो, 100 कनाल हो। बाई लाज तो सर पूरे करते ही नहीं है। 100 कनाल ज़मीन हो तो LDA अप्रूव करता है, यानी कि उसके नक्शे वगैरह वाट्सो जो भी है। अब आपने देखी है लाहौर में 400 500 कनाल की हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, बिल्कुल, लेकिन अप्रूव्ड वो 100 कनाल ही है। 400 कनाल जो ज़मीन है उन्होंने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। मैं बहुत सारी सोसाइटियों के नाम कागजों में सिर्फ अगर करते क्या है सर, हमेशा हाउसिंग सोसाइटी करती क्या है, फ्रॉड कैसे करती है लोगों के साथ कि पहले जो नॉन अप्रूव्ड हिस्सा है ना वो सेल करते हैं जी। जहाँ कोई लीगल बंदा आ जाता है, मतलब कोई जर्नलिस्ट आ गया है, कोई वकील आ गया है, कोई सेक्रेटरी आ गया है, कोई जर्नल आ गया है, कोई फौज का बड़ा बंदा आ गया है, उसको ये बता देते हैं कि सर ये हमारा हिस्सा अप्रूव्ड है, ये नॉन अप्रूव्ड है, इसको हमने नक्शा जमा कराया हुआ है, ठीक, खाना पूरी हो गई। लेकिन बाकी सारे लोगों को नॉन अप्रूव्ड जो हिस्सा है वो सेल करके ये अरबों कमाते हैं इस तरह। बेशक वज़ीर आज़म साहब इस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी का कारोबार देखें ना जी, अब कोरोना आया है, मैं बात करना चाह रहा था, अब कोरोना आया, दुनिया का हर कारोबार नीचे की तरफ गया है, प्रॉपर्टी का ऊपर की तरफ गया है। ये नहीं हमें समझ आ रही कि प्रॉपर्टी वालों के पास पैसे कहाँ से आए। लोगों को सर रिलीफ दिया था ना खान साहब ने पिछले साल, भी दिया हो, जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहता है उससे कोई रोक टोक कोई पूछगिछ नहीं होगी। आसिम साहब प्रॉपर्टी का एक रेट बढ़ा था जनाब मुशर्रफ की हुकूमत में कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 करोड़ पे गई थी, तो अब ये हो रहा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ पे चली गई है। सर एक घर जो आपको 5 मरले का घर आपका 45 लाख का 40 लाख का था, इस वक्त तकरीबन 95 लाख का बिक रहा है, कोई शक नहीं इस तरह। ठीक है सर, तो ये कौन लोग हैं जी? ये पूरा माफिया सर, पूरा माफिया है जो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, लोगों की जमा पूंजी के साथ फ्रॉड करता है और उनको घर कर देते हैं। इस पे इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम की बात सुन रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, मसाइल तो हल हो नहीं है वाज़ेह और एक अच्छा शगुन है। इसी तरह अगर सिलसिला जारी रहा तो आपके खिलाफ जो एक नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें हैं या PDM है जो मुहिम जो करती है वो मेरा ख्याल उसमें काफ़ी फाका हो जाएगा। बेशक जी। नाज़रीन सुना आपने हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।